میں نے کہا خالہ اس کو سبق سکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ خالہ بولی لیکن وہ تو تمہیں پہچان لے گا۔ میں نے کہا خالہ کبھی نہیں پہچانے گا، اس کا حل میرے پاس ہے۔ خالہ بولی کیا؟ میں نے کہا آپ اس کی فکر مت کریں، بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ عظمیٰ کو بھی میری بات پسند آئی تو وہ بیٹھ گئی۔ میں نے عظمیٰ سے کہا تو میری بات غور سے سنو، اب اکیلی رات کے وقت کہیں نہیں جانا۔ اگر کوئی بھی بات ہو یا خرم دوبارہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ اتنی دیر میں شازیہ بھی آ گئے۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ آپ ہی کا دھیان رکھنا، اور میں اور خالہ نرگس عظمیٰ اور شازیہ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ خالہ بولی ٹھیک ہے ندیم، اب میں اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور خالہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ خرم کو کس طرح اپنی جال میں پھنسایا جائے، کیونکہ خرم اب حد سے بڑھ چکا تھا اور اسے حد سے بڑھنے کی سزا ملنی تھی۔ بس مسئلہ یہ تھا اگر میں خرم کو گھر میں پکڑتا ہوں تو وہ شور مچائے گا جس سے سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے مجھے خرم کو کھیتوں میں ہی پکڑنا تھا۔ کھیتوں میں خرم کو پکڑنا اس لیے بھی فائدہ مند تھا کیونکہ اس سے خرم کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کس نے ملاقات کی۔ میں نے اپنے ذہن میں خرم کو پکڑنے کا پورا پلان بنا لیا کہ اپنے کھیتوں کے کچھ مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا کر خرم کو پکڑوں گا اور اس کے منہ پر کالا کپڑا ڈال دوں گا جس سے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور پھر میں بآسانی اپنا کام کر لوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آنے لگی، لیکن میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے خالہ نصرت سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج ان سے ملاقات کرنے آؤں گا اور مجھے ان کے پاس جانا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ عظمیٰ کے کمرے سے آئے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، تو میں بیڈ سے اٹھا اور واش روم گیا کیونکہ دلربا سے ملاقات کے بعد میں واش روم نہیں گیا تھا، اور واش روم سے فری ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگر میں چاہتا تو سیدھا خالہ نصرت کے کمرے میں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ میں خالہ نصرت کے کمرے میں گیا ہوں۔ اپنے کمرے میں تقریباً 5 منٹ گزارنے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ظاہری طور پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس وقت بھی بہت سے لوگ جاگ رہے ہوں گے اور ملاقات کر رہے ہوں گے، اور چچا ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 2-3 دن کے لیے شہر جانا تھا۔
तो यकीनन वो आज दोनों फूफो से मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं चचा के पीछे नहीं जा सकता था। इसलिए मैं दबे पांव चलता हुआ खाला नुसरत के कमरे के पास पहुंच गया और एक बार फिर इर्द गिर्द देखा और खाला का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। खाला ने मेरे लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा खाला नुसरत ड्रेसिंग के आगे बैठकर तैयार हो रही थी। मैं इनकी तरफ बढ़ने लगा तो खाला ने कहा, नदीम पहले दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी भी लगा दी। फिर मैं खाला के पास गया और खड़ा हो गया और कहा, खाला आप कहीं जा रही हैं? तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, खाला आप इस वक्त तैयार हो रही हैं तो मैंने सोचा कि कहीं जा रही होगी। तो खाला मुस्कुरा कर बोली, नदीम इस दिन तुम आए थे तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ। खाला बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने अपनी डाइट कुछ इस तरह से रखी हुई थी कि वो अभी भी 30-35 साल की नज़र आती थी। मैं खाला के पीछे जाकर खड़ा हो गया और शीशे में से खाला का चेहरा देखने लगा। तो खाला बोली, नदीम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, देख रहा हूँ जिस नुसरत से मैं बात करने से डरता था, आज वही नुसरत मेरे लिए तैयार हो रही है। तो खाला मेरी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नदीम मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैंने कहा, लेकिन अब नहीं पुकारूंगा। तो वह हैरान होते हुए बोली, क्यों? अब क्यों नहीं पुकारोगे? मैंने कहा, आपका नाम लेने से वो फीलिंग नहीं आती जो खाला कहने से आती है। तो मेरी बात सुनकर खाला हंसने लगी और बोली, नदीम तुम बहुत तेज हो। और खाला उठकर खड़ी हो गई और अपना मुंह मेरी तरफ करके बोली कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अब ऐसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। खाला ने कुछ सेकंड मेरी बात समझने में लगाए और फिर हंसने लगी। खाला नुसरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मैंने खाला को यही कहा था कि साड़ी के साथ आप ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने खाला को अपने साथ लगा लिया तो खाला पीछे होकर बोली, नहीं नदीम ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पहले मुझे वो बात बतानी पड़ेगी। मैंने कहा, खाला कौन सी बात? तो खाला बोली, वही कि तुम इस दिन क्या सोचकर मेरे कमरे में आए थे। तो मैंने कहा, ठीक है खाला, मैं आपको बताता हूँ। मैं और खाला बेड पर बैठ गए। खाला बोली, अब बताओ। मैंने कहा, खाला पहले आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो खाला बोली, नदीम अब तो तुम्हारी खाला नुसरत मुरीद हो गई है, अब अगर मैं तुम पर गुस्सा करूंगी तो अपना ही नुकसान करूंगी।
اور یہ بات کر کے وہ ہنسنے لگی۔ میں نے بھی خالہ کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا، خالہ اس دن میں آپ کے کمرے میں نہیں بلکہ رابعہ کے کمرے میں آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ رابعہ آپ کے کمرے میں چلی گئی ہے اور آپ رابعہ کے کمرے میں آ گئی ہیں۔ وہ مجھے بعد میں رابعہ نے بتایا کہ وہ آپ کے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر خالہ حیران ہوئی اور بولی، کیا تم رابعہ کے کمرے میں آئے تھے؟ مطلب تم رابعہ سے ملاقات کرنے آئے تھے؟ تو میں نے کہا، ہاں خالہ، میں رابعہ سے ہی ملاقات کرنے آیا تھا۔ خالہ بولی، مطلب تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ میں نے کہا، جی خالہ، ہم دونوں آج سے نہیں بلکہ جب رابعہ لاہور ماموں کے گھر آئی تھی، جب خالہ نرگس اور خالہ نجمہ کی بات پکی ہونی تھی، تب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ خالہ بولی، کیا رابعہ اپنی مرضی سے تم سے ملاقات کرتی ہے؟ میں نے کہا، جی خالہ۔ خالہ نصرت بولی، لیکن اس کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ میں نے کہا، خالہ، کیا آپ نے کبھی رابعہ سے نہیں پوچھا کہ وہ اپنے شوہر سے خوش ہے کہ نہیں؟ خالہ نصرت بولی، نہیں، میں نے رابعہ سے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ میں جب بھی اسے اس کے شوہر کے ساتھ دیکھتی تھی تو وہ بہت خوش نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ، پھر تو آپ کو یہ بات بھی پتہ نہیں ہوگی؟ خالہ بولی، کون سی بات؟ میں نے کہا، یہی بات کہ رابعہ کا شوہر ملاقات کرنے کے لیے اہل ہی نہیں ہے۔ خالہ نصرت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور رابعہ نے مجھے بھی بتایا کہ اس نے بات آپ سے کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی یہ بات نہیں سنی۔ خالہ بولی، لیکن اس کا تو ایک بیٹا ہے، اگر اس کا شوہر ایسا ہے تو وہ لڑکا کیسے ہوا؟ میں نے کہا، وہ بیٹا اس کے شوہر کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ میری بات سن کر خالہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور بولی، ندیم، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ یہ بات رابعہ سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ رابعہ کے سسرال والوں نے اولاد کی وجہ سے اسے اتنا تنگ کیا ہوا تھا۔ رابعہ نے کئی دفعہ اپنے سسرال والوں کو کہا کہ اپنے بیٹے کا چیک اپ کروائیں، لیکن وہ اولاد نہ ہونے کا الزام بار بار رابعہ پر لگاتے، تو پھر رابعہ نے یہ کام کیا۔ میں نے کہا، خالہ، آپ خود بتائیں، جس لڑکی کا شوہر ایسا ہو تو کیا وہ رہ سکتی ہے؟ اب رابعہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ ایک اور اولاد چاہتی ہے، تو اسی سلسلے میں اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس دن وہ آپ کے کمرے میں چلی گئی تھی اور آپ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن جب میں آپ کے پاس آیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ رابعہ نہیں بلکہ آپ ہو۔ تو خالہ بولی، پھر تم گئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، خالہ، میں تو جانے لگا تھا، لیکن آپ نے جب آصف کا نام لیا تو میں حیران ہوا کہ آپ آصف کا نام کیسے لے سکتی ہیں، اور پھر آپ نے ساری بات بتا دی، جس سے میں سمجھ گیا کہ آپ اور آصف ملاقات کر چکے ہیں۔ خالہ بولی، ندیم، اتنا کچھ ہو گیا
اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا خالہ ابھی تو رابعہ ہی آپ کو بتا سکتی ہے۔ خالہ بولی کیا تم دوسرے بچے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی خالہ، اسی سلسلے میں میری رابعہ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ یہ بات کر کے ہم دونوں چپ ہو گئے۔ خالہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا نصرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب رابعہ اپنے سسرال میں خوش ہے۔ خالہ بولی اس کا شوہر؟ میں نے کہا خالہ اس کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور رابعہ بتا رہی تھی کہ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ پھر خالہ نے میری طرف دیکھا اور بولی ندیم میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں کہ تم نے میری بیٹی کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میں نے کہا خالہ یہ تو میرا فرض ہے۔ رابعہ نے بھی یہی سوچا، اگر وہ کسی اور سے مدد لیتی ہے تو کل کو اس کو خطرہ ہوگا کہ کہیں وہ اس کا راز فاش نہ کر دے۔ خالہ بولی ہاں ندیم، اس نے بھی صحیح فیصلہ کیا کہ اس نے تم سے مدد لی۔ میں نے کہا خالہ بس میری ایک خواہش ہے۔ خالہ بولی ندیم تم بولو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے کہا خالہ میں آپ سے اور رابعہ سے ایک اکٹھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خالہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور بولی ندیم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں رابعہ کے سامنے کیسے تم سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا خالہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رابعہ بھی خوش ہوگی۔ خالہ بولی کیا مطلب؟ وہ کیسے خوش ہوگی؟ میں نے کہا خالہ پچھلی ملاقات میں رابعہ نے کئی دفعہ ملاقات کے دوران مجھ سے ذکر کیا ہے کہ میری امی بھی کافی پریشان ہے کیونکہ خالو کئی سالوں سے باہر کے ملک ہیں۔ میری بات سن کر خالہ بولی ہاں ندیم اس نے بالکل ٹھیک کہا، تمہارے خالو کے باہر جانے کی وجہ سے میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، لیکن تم نے مجھے جو خوشی دی ہے میں وہ کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میں تمہاری مرید ہو گئی ہوں۔ پھر خالہ مسکراتے ہوئے بولی اس لیے اب مجھے تمہاری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے مسکرا کر خالہ سے کہا پھر آپ رابعہ اور میرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو خالہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا تو میں خوش ہو گیا۔ خالہ نصرت بولی لیکن پلان کیا ہے؟ میں نے کہا خالہ پلان یہ ہے کہ میں اب رابعہ کے کمرے میں جاتا ہوں۔ خالہ بولی لیکن اس کا کمرہ تو بند ہوگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں دستک دوں گا، ہو سکتا ہے وہ کھولے، اگر وہ کھول لیتی ہے تو میں اس کے کمرے میں چلا جاؤں گا اور دروازہ بند نہیں کروں گا۔ جب میں اندر چلا جاؤں گا تو اس کے 15-20 منٹ بعد آپ آ جانا اور ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا۔ خالہ بولی پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا خالہ پھر میں آپ سے معافی مانگوں گا اور آپ مجھے سزا دیں گی۔ خالہ بولی کیسی سزا؟ میں نے کہا یہی کہ آپ مجھ سے کہیں گی کہ میں آپ سے بھی ملاقات کروں۔ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی ندیم تم بہت تیز ہو، اور پھر بولی اچھا ٹھیک ہے،
تم جلدی سے جاؤ کیونکہ مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ تو میں اٹھ کر خالہ کے کمرے سے باہر نکلا اور رابعہ کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہوا اور دروازے کو ہاتھ لگایا تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گیا تو اندر رابعہ نہیں تھی، شاید وہ واش روم گئی تھی، تو میں اندر جا کر چھپ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رابعہ آ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو دروازہ بند کرنے لگی۔ میں باہر نکلا اور اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ ڈر گئی۔ میں نے کہا میں ندیم ہوں۔ رابعہ بولی ندیم تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے اس کو دروازہ بند کرنے نہیں دیا اور بیڈ کے پاس لے آیا اور کہا مجھے آج تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ میری بات سن کر رابعہ بولی مجھے یا شہزادے کو تو؟ میں نے کہا تم جو مرضی سمجھ لو، اور پھر رابعہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے شہزادی کے پاس آ گیا۔ اب رابعہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اور شہزادی سے ملاقات کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور شہزادہ اور شہزادی ملاقات کرنے لگے۔ اتنی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ نصرت اندر آ گئیں اور انہوں نے اندر آتے ہی سب سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بولی یہ کیا ہو رہا ہے؟ خالہ کو دیکھ کر رابعہ کا رنگ اتر چکا تھا۔ میں پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ نے پھر غصے سے مجھے کہا ندیم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں خالہ کے پیروں میں گر گیا اور کہا خالہ مجھے معاف کر دیں۔ اتنی دیر میں رابعہ کھڑی ہو گئی اور بولی امی اس میں ندیم کا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ پھر رابعہ نے خالہ نصرت کو ساری بات بتائی جو میں پہلے بتا چکا تھا۔ خالہ نے کہا ندیم کو ایک ہی شرط پر معافی ملے گی۔ رابعہ بولی کیسی شرط پر؟ تو خالہ نصرت مسکرا کر کہنے لگیں یہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی ملاقات کرے گا۔ خالہ کی یہ بات سن کر رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی امی اس کی تو آپ پر پہلی ہی نظر تھی۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خالہ نصرت نیچے بیٹھ کر ملاقات کرنے لگی۔ کافی دیر تک ہم تینوں ملاقات کرتے رہے۔ 3 بجے کے قریب میں اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔